السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں نوشیروان، اور آج ہم بات کریں گے سینئر صحافی سعید چودھری صاحب سے. جسٹس قاضی فائز کا کیس بالآخر ختم، لیکن اب آئندہ آنے والے الیکشن پہ کیا اثر ہوگا اس کا. مریم نواز شریف صاحبہ کی اسلام آباد میں ایک دھواں دار پریس کانفرنس، پھر جہانگیر ترین گروپ کے ارکان کی ملاقات عمران خان سے، وہ کیا لے کے آئے وہاں سے، اور بشیر میمن صاحب کے انٹرویو کی بات گشت. ہاں وہ میمن صاحب کا انٹرویو تو بڑا اب دھواں دار ہو گیا ہے، کرے چارج شیٹ ہوگی حکومت کے خلاف. ہاں جی، تو بات ہم کر لیتے قاضی صاحب سے. لیکن کل فیصلہ ہے. ہاں جی، لیکن سر میں چاہ رہا ہوں ہم اپنی 24 تاریخ کا جو آپ کی بات تھی وہ ذرا سنوائیں سارے اپنے ویورس کو. ہاں سنا دیں ذرا پہلے یہ سن لیں پھر آج بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے منظور ملک صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے معاملہ جو انہوں نے نمٹا دینا ہے. اور میرا خیال ہے قاضی صاحب کو تھوڑی سی اچھی امید اچھا رکھنی چاہیے کہ اس طرح کا وہ معاملہ جو ہے نا پہلے جیسا اندھا دھند والا وہ اس طرح اندھا دھند سے تھوڑا سا نا میرا خیال ہے. اللہ کرے میرا وہ اندازہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے سر، آپ کی تیسری پیشین گوئی بالکل درست ثابت ہو گئی. نہیں عدلیہ کے حوالے سے وہ شہباز شریف کی بیل کی بھی ہم نے کہا تھا کہ ہو جائے گی، اور پھر یہ بھی کہ وہ جو قاضی صاحب والا کیس ہے ہاں جی کہ وہ فل کورٹ کو بھیج دیں گے، لیکن قاضی صاحب کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ بھی ہم نے بات کی تھی، اور یہ ہم نے اس دن میں نے اندازہ اپنا ظاہر کیا تھا 24 تاریخ کو کہ قاضی صاحب کے حق میں بہتری ہوگی. بالکل، تو ٹینشن نہ لیں. اور یہ بھی کہا تھا کہ منظور ملک صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو جائے گا. اب یار اس کے عدلیہ کے بارے میں نا پیش گوئی جو ہے یہ بڑا مشکل ہی کام ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. ہاں جی، تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی ججوں سے اندر کھاتے کوئی سورسز سے پتہ چل جائے کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں. جب افتخار و مچوری والا معاملہ تھا تو ہر ویکنڈ پہ رمدے صاحب آتے تھے یہاں لاہور میں، تو میں جاتا تھا وہاں ان کے پاس چائے شائے پینے. ٹھیک ہے. تو وہ جو سرکاری بندے تھے وہ مجھ سے پوچھتے تھے کیا وہ اندازہ آپ کا کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو باتوں سے اندازہ تو ہو جاتا ہے تھوڑا بہت. تو بعد میں ایک دفعہ پہلے کہ رمدے صاحب نے گلا بھی کیا مجھ سے کہ سعید چودھری ہر ویکینڈ تے میرے کو آندہ سی پتہ نہیں مخبری کرتا سی میری سر ہم نے بات کی. لیکن وہ تو اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ مجھے کچھ اندر سے خبر آئی تھی کہ کچھ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. وہ 2 بندے اپنا فیصلہ بدلے ہیں اس کیس میں. ٹھیک ہے. ایک تو جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل صاحب ہیں جنہوں نے پہلے جو جون 2020 میں وہ ان لوگوں کے ساتھ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جناب IPR انکوائری کرے وغیرہ وغیرہ. اور جسٹس منظور احمد ملک صاحب جو 30 اپریل کو ریٹائر ہو رہے ہیں. اور اس میں نئے رکن جو تھے وہ تھے امین الدین خان صاحب. اور امین الدین خان صاحب بھی ان لوگوں کے ساتھ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ دوبارہ انکوائری نہیں ہو سکتی. ٹھیک. تو وہی ہوا 6-4 سے فیصلہ آیا. اور منیب اختر صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب اور عبد الطاف بندیال صاحب اور قاضی امین صاحب وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہے. تو اب یار اس میں جو آپ نے کی نا الیکشن والی بات، یہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں جسٹس گزار ہیں یہ اگلے سال آئندہ سال 1 فروری تک چیف جسٹس ہیں. اور 2 فروری 2022 سے ہمارے مسٹر جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب جو ہیں وہ یہ عہدہ سنبھالیں گے. وہ 16 ستمبر 2023 تک چیف جسٹس رہیں گے. عمر الطاف بندیال صاحب بات سنیں آپ کی جو بات ہے نا اس کی تسلی ہو جاتی ہے. ٹینشن نہ لیا کریں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا پچھلا، تو الیکشن تو پھر عمر الطاف بندیال صاحب کروائیں گے. یہ سوچ رہے ہیں نا آپ کا منہ دیکھ کے میں نے اندازہ لگا لیا. آپ تھوڑے سے مایوس سے ہو گئے تھے. آپ کا مایوسی کی وجہ آپ کا. اور 17 ستمبر 2023 سے قاضی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے اور 25 اکتوبر 2024 تک وہ چیف جسٹس رہیں گے اگر خدا نخواستہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. آپ کی الیکشن ہوئے تھے 25 جولائی کو، لیکن آپ کی اسمبلی بنی تھی اگست میں 18 یا 15 کو. بالکل.
15 अगस्त को 15 अगस्त को असम्बली जो है वो उन्होंने हल्फ उठाया था, और आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। अब असम्बली की मियाद जो है ये शुरू होनी है 15 अगस्त से। ठीक। 14 अगस्त 2023 तक ये हुकूमत और ये असम्बली मौजूद है। 2018 अगस्त को आपके वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया था। अब 2 महीने होते हैं उसके बाद इलेक्शन के। ठीक है। ये इलेक्शन होने हैं अक्टूबर 2023 के दूसरे हफ्ते, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ कहीं। ठीक है। इलेक्शन होने। ठीक है। उस वक्त बंदियाल साहब सितंबर में जा चुके होंगे। ठीक है। और काजी साहब ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। आप वो 25 जुलाई से ना गिने, जी जी, इसको अगस्त ठीक है 2018 से आप गिनती करें। ठीक है। तो इस तरह काजी साहब जो है, यही तो एक मसला था यार सारा। अच्छा, अदलिया का बड़ा अहम किरदार होता है। बिल्कुल। पिटिशनें आती हैं, इलेक्शन पिटिशनें आती हैं, रिटें आती हैं, ठीक है ना, मामला अहली नाहली के बहुत सारे मामला होते हैं, कागजात नामजदगी मंजूर होने के और मुस्तरद होने के मामला होते हैं, और फिर जमातों के मामला भी आ जाते हैं बीच में, वो फॉरेन फंडिंग केस और ये और वो जमा तफरीक। हाँ जी, वो उसमें जो ना फॉरेन फंडिंग वाला केस अभी लटक जाना है इनका, आपका का अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, क्योंकि 2 बंदों ने जुलाई में रिटायर हो जाना है इलेक्शन के, ठीक है ना, और फिर वो बेंच पूरा नहीं होना, बिल्कुल, तो ये खींच कूद के ले जाएंगे, और फिर इन्होंने जल्दी जो नए इलेक्शन कमीशन के अरकान है मेंबर्स, उनके तैनाती में भी फटा चिट्टा डालेंगे, ज़रा लंबा करेंगे। और वैसे जो मौजूदा आपके चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो नामजद इन्होंने किया था, इमरान खान साहब ने, इससे इत्तेफाक किया था अपोजिशन वाला। ठीक है ना, ये इन्हीं के लाए हुए साहब है। तो ये अब देखें, अल्लाह करे कि हकीकी जमहूरियत वाला जो है, हाँ जी, वो मामला अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन सर ये इतनी गुंजाइश है कि इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं? इलेक्शन पहले कोई 90 दिन होंगे ना, बात सुन लेना मेरे भाई। जी जी, तो है ना, अगर कबल इस वक्त इलेक्शन होते हैं, हाँ जी, ये असम्बली तोड़ देते हैं महीना पहले 10 दिन, वो बजट का भी है मामला, बिल्कुल, बजट जून में बजट भी आएगा, बिल्कुल। अगर ये तोड़ देते हैं पहले असम्बली, या तो 6 माह पहले तोड़ दें, ठीक है, फिर तो बंदियाल साहब के दौर में होगा। ठीक है। अगर ये बजट के बाद तोड़ते हैं, फिर आपके वही होंगे काजी साहब, क्योंकि फिर 90 दिन। ठीक है। अगर मुद्दत पूरी करें तो 60 दिन में इलेक्शन, ठीक है, फिर 60 दिन, ठीक है। अगर असम्बली तोड़ दी जाए जी, फिर इलेक्शन हो, फिर 90 दिन। 90 दिन। वो आपको याद जाला कॉल 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो, वो यही था ना, तो ठीक है, ये सारा उसमें है। तो फिर वो काजी साहब, और गालिब इम्कान यही है कि काजी साहब भी उसके होंगे, लेकिन यार उनसे ये उम्मीद ना रखना कि वो जनाब PTA का रगड़ा निकाल देंगे, या वो तो सीधे सीधे इंसाफ और लाइन कानून के मुताबिक जो लिखा होगा उसके मुताबिक चलने वाले। ठीक है। आदमी वैसे भी हालात में लगे ना कुछ बेहतर हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। वो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने 2 नाम लिए थे जर्नलों के, जी 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 जी, बिल्कुल, कि वो उन्होंने कहा है कि मरियम को स्मैश कर देंगे, कुचल के रख देंगे, और उसका ये कर देंगे तिया पंचा, जिस पे वो आपके जमील लतीफ़ साहब ने कहा था कि फिर थे पाकिस्तान कप्पे का नारा नहीं बजना, और पर पकड़े गए। सुबह कई केस बनाए, करप्शन के भी केस बने हुए हैं, दूसरे भी बने हुए हैं। वो जो नाम लिए थे उन्होंने, एक वो थे आपके DG काउंटर इंटेलिजेंस ISI के जी मेजर जनरल इरफान मलिक साहब का नाम लिया, कि उन्होंने ये कहा है कि वो तब्दील हो गए। अच्छा, हाँ, उनकी जगह मेजर जनरल काशिफ नज़ीर साहब है, इंजीनियरिंग कोर के हैं वो। अच्छा, उनको वो मिल गए। तो एक तरह से जो उनकी बात थी, हाँ जी, ज़ाहिर है ना, किसी अफसर पे अगर आप कहते हैं कि ये अफसर ये कह रहा है और फिर उसको तब्दील कर दिया जाता है, बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि आपकी बात मान ली गई है। अच्छा, ये जो उनकी तरफ से था बार बार। और वो आज मरियम, हाँ, लेकिन सर मरियम की आज की बातों से तो नहीं लगता कि इनकी बात मान के तबादला किया गया। वो तो आज बराह रास्त जवाब देनी थी बाजवा साहब को। नहीं, उन्होंने जवाब देना, देखे ना, कोई भी अगर आप बाल बना के देंगे, हाँ जी, तो हिट करेंगे ना, बिल्कुल। वो तो खड़े इसलिए होते हैं बैट पकड़ के
کہ چھکا مار رہے تھے. اب جب یہ بات سامنے آئی ہے کشمیر والی, جی اصل ایشو تو کشمیر والا ہے نا, جس پہ ہم نے پرسوں پروگرام کیا پورا پوری تفصیل کہ اندر کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوا, جی جی, اور وہ کیا چاہتے ہیں, بھارت کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے, تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, تجارت کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. بالکل. اور وہ بریفنگ تھی ایک طرح سے صحافیوں کو, بالکل 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے طویل. ہاں ٹھیک ہے نا, وہاں رہے 5 گھنٹے ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے 7 گھنٹے والے بھائی ہیں وہ ہو سکتے 2 گھنٹے پہلے انتظار میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کی ہو رہی ہے وہ, اور یہ بھی ویسے ایک طرف پابندی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرنی, دوسری طرف ابھی رپورٹ تھی کل پرسوں کہ 22 ارب روپے کی تجارت ہوئی ہے پابندی کے دوران, پچھلے ماہ. اچھا. اور پاکستان نے 1 کروڑ سم تھنگ یا کچھ, اور 22 کروڑ باقی سارا وہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے, روپے ہے, روپے, ڈالرز نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہاں بھیجا. تو وہ اس طرح وہ بات ہم جو کر رہے ہیں کہ مریم نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ قوم کے سامنے تو ہونا چاہیے نا. بالکل. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہاں کسی صحافی نے یہ سوال بھی پوچھا کہ جناب وہ جو بریفنگ تھی صحافیوں کو, وہ انہوں نے کہا جناب یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کی اجازت جو ہے یہ شاہد خاقان عباسی کے دور میں دی تھی. ہاں جی. تو اس پہ مریم نے تو یہی کہا کہ اوپن ہونا چاہیے جو بھی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو آف دی ریکارڈ گفتگو اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. آن دی ریکارڈ وہ بات کریں تو آن دی ریکارڈ میں بتاؤں. اب وہ جو بریفنگ تھی صحافیوں کو GHQ میں, جی وہ تھی کہ 2017 میں خاقان عباسی نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے یہ اجازت دی. بالکل. اصل میں اس سے پہلے بھارت کے ساتھ 1948 سے لے کے کشمیر کا جب ایشو ہوا ہے اب تک, ہاں جی, بلکہ اب تک نہیں, یہ اگست 2019 تک, تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا تھا, کبھی اوپر چل گئے کبھی نیچے آ گئے. سکوتے ڈھاکہ کے بعد بھی ہمارے تعلقات نارملائزیشن کی طرف گئے ہیں. 1965 کی جنگ کے بعد بھی معاملہ ٹھیک ہو گئے تھے. 1965 سے پہلے بلکہ 1955 تک تو کوئی ویزے کے چکر ہی نہیں تھا. جب تک وہ سٹیزن شپ والے قانون نہیں بنے تھے وہ بھی آ رہے تھے, ہم بھی جا رہے تھے, بلکہ اعلان کیا تھا بھائی جو یہ قانون فلاں طریقے سے لاگو ہوگا, ٹھیک ہے, جو بھارت چھوڑ کے جو ہندوستان چھوڑ کے پاکستان گئے ہیں وہ فلاں طریقے تک آ کے اپنا کر لیں, رجسٹریشن کروا لیں, یا جو پاکستان سے ہندوستان گئے وہ بھی آ کے ان دنوں میں اپنا وہاں کروا سکتے تھے. جائیدادیں تک یہ وہ سارا کچھ, وہ بعد میں تو اینیمی کنٹری ڈکلیئر کر دیا تو پھر جائیدادوں کا مسئلہ بن گیا, سارا بن گیا. بلکہ وہ عبداللہ شیخ جو آپ کے وزیر اعلیٰ تھے کشمیر کے, فاروق عبداللہ کے باجی, یہ شادمان سے جائیں نا وہ ریس کورس کی طرف, گندا نالا ہے بالکل ہے, اس کے رائٹ پہ ایک بہت بڑی کوٹھی ہے, وہ شیخ صاحب کی کوٹھی تھی, ان کی باقی تھی. وہ بھی انہوں نے نا اینیمی ملک دشمن ڈکلیئر کر کے نا وہ کیا ہوا, جبکہ وہ اس کا کیس بھی چلتا رہا کافی دیر تک. وہ 1990 تک 88 تک وہ انہیں کو کرایا جاتا تھا. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو جو کرایہ دار تھے انہوں نے کہا نہیں جی بھائی یہ اس طرح کی, وہ ویسے بات کر رہے ہیں. تو اصل ایشو تو بنا ہے 5 اگست 2019 کو, جب انہوں نے سکوت کشمیر ضم کیا کشمیر کو اپنے ساتھ. اس کے بعد ایسا ہوا, اور آپ ہی کے وزیر اعظم نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ اس کی کشمیر کی حیثیت بحال نہیں کرتے اس وقت تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہوں گے. بالکل. اس سے پہلے تو مذاکرات نہ ہونے والا ایشو ہی نہیں تھا کوئی. یہ تو پابندی لگائی ہے عمران خان نے. اگر 2017 میں انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی کوئی بات کی تھی, اس سے پہلے تو وزیر اعظم جو ہیں وہ جو مودی تھے وہ پاکستان ہے, اور ہمارے وزیر اعظم نواز شریف مودی کی حلف برداری میں گئے ہیں. وہ تو عمران خان کو نہیں بلایا انہوں نے اس وقت معاملات ذرا. تو یہ تو کوئی ایسا, وہ بھی آتے رہے ہمارے یہاں دوروں پہ. واجپئی صاحب کی بات ہے, پھر واجپئی سے ہاتھ ملانے والی بات جو ہم نے کی تھی سارک کانفرنس میں, مشرف نے کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہو کہ واجپئی نہیں تھے, بلکہ واجپئی کے بعد کون آئے تھے, وہ جو منموہن سنگھ نہیں تھے, وہ
میں کلیئر کر دوں کہ وہ واجپئی ہی تھے جن کے ساتھ بالکل ہاتھ ملایا تھا جا کے پرویز مشرف صاحب. تو وہ تو ایشو ہی نہیں بنتا کوئی. ہاں جی کہ جناب ان کے دور میں شروع تھے, ان کے دور میں شروع تو کوئی اس وقت تو کسی نے اعلان ہی نہیں کیا تھا کہ نہیں ہم نے تعلقات صحیح کرنے. بالکل یہ اعلان تو کیا ہے عمران خان نے. عمران خان نے جسے کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے, اور سلیکٹرز نے جو اس کو لائن دی تھی اس کے مطابق اس نے کہہ دی. بالکل اب اگر سلیکٹرز لائن ان کو یہ دیں کہ نہیں بھائی انڈیا نہ تعلقات ٹھیک کرنے تو کشمیر والی گل تو بھونتی رہے گی, نال نال دیکھ لیں گے کشمیر والی گل. ٹھیک. تو جب یہ گئے ہیں نا عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کے دورے پہ, ہاں جی اور آرمی چیف پینٹاگون گئے تھے تو ان کو ریڈ کارپیٹڈ وہاں ملا تھا پروٹوکول, اور عمران خان صاحب ادھر ہی رہ گئے تھے ٹرمپ کی طرف, یہ اکیلے وہاں گئے تھے. اس وقت سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی کہ کشمیر کا وہ کرائے ہیں. اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہی, بلکہ چند ہفتوں بعد ہی, 1 یا 2 ہفتوں بعد ہی وہ اگست والا معاملہ کشمیر والا ہو گیا تھا, اور یہ شور مچ گیا تھا یہاں کے جناب یہ وعدہ یہ کر کے آئے ہیں. اور وہ آپ کے وزیر اعظم نے تو کہا تھا عمران خان نے کہ مودی آ گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا, انہوں نے کر دیتا حل. ادھر نزدیک یہی حل تھی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ بلیم دینا کہ جناب وہ شاہد خاقان عباسی کے دور میں شروع ہوئے تھے, بھائی اس نے اس وقت تو کشمیر والا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا, یہ اس وقت اور بات تھی نا, اس وقت کسی نے اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا سر وہ جہانگیر ترین گروپ کیا ہوا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے, وہ کیا لے کے آیا وہاں سے؟ یار وہ لالی پاپ دے دیا اس نے. اچھا ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا تھا جناب جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ہاں جی. ان کا نہیں یار میں بیٹھا نا, ٹینشن نہیں لینی, معاملہ ٹھیک ہوں گے, سب سیدھا بدرا ہو جائے گا. لیکن انہوں نے جو پہلے اس سے پہلے ان کے جانے سے پہلے, وفد کے جانے سے پہلے ایک واردات ڈالی ہے. ہاں جی. کہ وہ ڈاکٹر رضوان تھے نا GIT جو شوگر کمیشن والے تھے. بالکل بالکل. تو انہوں نے 2 کام کیے تھے. ایک تو جو آپ کے خسرو بختیار ہیں, ہاں جی وزیر صاحب, ان کے بھائی صوبائی وزیر ہیں, بالکل, ان کی کوئی مل ہے شوگر میں, 2 اسٹار شوگر, ہاں, اس کی انکوائری کا انہوں نے کارڈ بالکل ڈاکٹر صاحب نے قبضے میں لینے کی کوشش ہاں کی. جی. اور دوسرا انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا جہانگیر ترین کی گرفتاری کے لیے. بالکل. وہ ڈاکٹر رضوان کو انہوں نے ہٹا دیا راستے سے. اور یہ بتایا ان کو. ہاں جی. راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں بتایا کہ میں ڈاکٹر رضوان ہٹا دیا. ٹھیک ہے. اور ابو بکر خدا بخش کو لگا دی انکوائری دے دی, اور وہ دوبارہ مڈا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابو بکر خدا بخش بڑا دیانتدار افسر ہے. ان کے عقائد سے کسی کو ہو سکتا ہے کہ اختلاف, لیکن وہ ایک دیانتدار پولیس افسر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پیٹرول والی انکوائری کی تھی نا, جی جی, جن میں یہ ان کے دوست بھی سارے پھنس گئے تھے, وہ انہوں نے کی تھی. اچھا. پیٹرول بحران نہیں پیدا ہاں جی ہوا. بالکل, یہ اس کی رپورٹ آئی. تو ابو بکر خدا بخش جو ہے وہ بھی کوئی آسان افسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کافی مشکل افسر ہے. تو یہ بس ایسے ہی ہے کہ وہ انہوں نے لارا لپا لگا کے لالی پاپ دے کے ڈنگ ٹپاؤ کام کیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ ٹینشن نہیں لینی, میں میرے اندر ناانصافی نہیں ہوئے گی. ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں جناب FIR میں ہم نے پہلے ہی کہا ہوگا کچھ ہے نہیں جو ترین کے خلاف. ہاں جی بالکل. آگے جا کے کریں تو پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ اس میں شہباز شریف کو بھی ملزم بناؤ, فلاں کو بھی بناؤ, حمزہ کو بھی بناؤ, دہشت گردی کے مقدمے بناؤ. نہیں وہ تو بشیر میں. ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ تصویر جاری کر دی تھی ہماری خاتون اول کی. ہاں جی. وہ جادو ٹونے والی اس طرح کی تھی. بالکل بالکل. تو اس میں بھی بلا کے کہا بشیر میمن کو دیجیے, یہ صحیح تھے کہ غداری کا مقدمہ ہائی ٹریزن کا مقدمہ بناؤ. وہ کہتا بھائی جی کدھا بنتا ہے, کہڑی گل ہے. پھر وہ مریم نے جب تقریر کی تھی, وہ پریس کانفرنس, اس میں ارشد ملک والا دکھایا. ہاں جی ویڈیو والی. بالکل. تو پھر کہا کہ دہشت گردی کا, ایک جج کو انہوں نے دہشت ڈالنے کی کوشش کی تو دہشت گردی کا پرچہ کرو, ان کو کہا. اس نے کہا نہیں جناب یہ تو زیادہ میمرا رولز کی خلاف ورزی کا کیس بنتا ہے. بالکل. اور بشیر میمن صاحب کہتے ہیں کہ جو DG FIA کے آخر انہوں نے 15 دن پہلے ریزائن کر دیا تھا, ان کو انہوں نے ہٹا دیا. جب ہٹانے سے پہلے ملاقات فرمائی وزیر اعظم نے, تو انہوں نے کہا
کہ نہ تو شہباز دے خلاف کیتا، نہ حمزہ دے، نہ مریم دے، نہ مریم اورنگزیب دے، نہ رانا ثناء اللہ دے، نام لیے بالکل ہاں جی، نہ فلاں دے، نہ فلاں دے، نہ خورشید شاہ دے، اور نہ مصطفیٰ نواز کھوکر، وہ نفیسہ شاہ صاحب تو کیتا کی ہے ان کا جناب جو بنتا سی میں کر دیتا ہوں میں اپنے کولوں کتا بنا ان کا جی وہ آصف رانا ثناء اللہ تو پڑھو ان کا رانا ثناء کس کیس چ پڑھی ہے بھاجی دسو نا بالکل تو اسی عدالتیں ثابت بھی تو کرنا ہوتا نا پھر وہ خواجہ آصف پہ غداری کا مقدمہ کابینہ نے منظوری دے دی کہ جناب آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی انہوں نے کہا جناب آرٹیکل 6 کے تحت کیسے کارروائی ہوگی اقامہ رکھنا تو کوئی جرم نہیں وہ ہر بندہ رکھ سکتا ہے ورک پرمٹ ہے وہ بالکل کسی بھی تو ورک پرمٹ پہ کیسے اس پہ یا تو بتائیں نا آپ نے یہ راز افشاں کیے جی جس کمپنی کا اقامہ تھا آپ کے پاس اس کمپنی کے ہیڈ کو یا کسی پی این کو یا کسی کو آپ نے بتایا کہ یہ جناب پاکستان جو ہے ایٹم بم کہاں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میزائل کیسے چلنے ہیں میزائل راکٹ لانچر کہاں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر تو بات بھی بنتی ہے اس پہ میں کیا کر دوں تو وہ بندہ تڑلے والے کو مجھے لگتا ہے دلیر آدمی لگتا ہے کیونکہ وہ بندہ نوکری 22ویں گریڈ کی نوکری 15 دن پہلے ریزائن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ویسے وہ چپ کر کے بیٹھ سکتا تھا بالکل اور اب بھی وہ بول رہے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے لیکن سر یہ ہمارے وزیروں نے بھی تو غلطی ہے نا کہ وزارت پاکستان میں اور نوکریاں دوسرے ملکوں میں بھلے کاموں پہ بھلے لیگل ہوں لیکن نہ کرتے یار وہ تو پہلے تھے نا جانے جونے کے لیے وہ تھا نا اس وقت جو انڈر وہ کرائسس میں تھے وہ ایک دور میں ہاں جی وہ وہاں جانا ہے آنا ہے وہ تو کنسلٹنٹ تھے ٹھیک ہے آپ کے جو وزیر دفاع تھے ہاں جی وہ کنسلٹنٹ تھے وہ تو یہاں بیٹھ کے بھی کنسلٹنسی دے سکتے ہیں بہت سارے لوگ رکھ لیتے ہیں جیسے یہ امریکہ کی نیشنلٹی نہیں لیتے لیکن پرماننٹ ریزیڈنس یا پرماننٹ ویزا یا وہ 5 سال کا ویزا لگوا کے رکھ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ کیوں رکھا ہوا ویزا کیوں لگوایا ہوا ہے یہ جرم ہی نہیں جب یہ پابندی نہیں ہے اس پہ نہ ہی کوئی آئینی طور پہ قدغن ہے کہ آپ کے پاس اگر 5 سال کا ویزا لگا ہوا ہے امریکہ کا تو آپ پاکستان کا الیکشن نہیں لڑ سکتے پارلیمنٹ کا یا قومی اسمبلی کا تو وہاں کاموں پہ بھی کوئی ایسی پابندی تو نہیں تھی یا تو پابندی تھی پھر وہ کر لیتے ٹھیک ہے سر صاحب نے ابھی ذکر کیا نا کہ ابو بکر خدا بخش صاحب بڑے ایماندار اور ٹو دا میرٹ کام کرنے والے افسر ہیں یہ بشیر محمد صاحب بھی ایسے تھے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد نئی نئی کہانیاں نہیں شروع ہوئی کہ عمران کیسے کیسے دباؤ ڈالتے تھے نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ میں نے کہا نا دماغ آدمی ہے 15 دن پہلے نوکری چھوڑنا کوئی آسان نہیں انہوں نے قاضی صاحب والے کیس میں ہاں جی جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے ریکارڈ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں کسی بھی فورم پہ مجھے بلایا جائے انکوائری کے لیے تو میں حاضر ہوں بالکل میں وہ انکوائری فیس کرنے کے لیے تیار ہوں میں اپنی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں وہ ان کو بلایا انہوں نے قاضی صاحب کو جب کہا کہ رگڑا کٹنا ہے اس طریقے سے اب وہ گئے ہیں وہ اعظم خان صاحب کے پاس وہاں شہزاد اکبر صاحب وزیر اعظم کے پاس لے گئے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہاں بھی یار بشیر تو بڑا اپرائٹ افسر ہے تو جو کیس بناتا ہے بندے کی جان نہیں چھوٹتی یہ نہ ذرا دیکھ تو کیس بنانا ٹھیک ہے پھر وہ لے گئے فروغ نسیم صاحب کے پاس انہوں نے کہا جناب بابا جی یہ کیس نہیں بنتا یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ انکوائری کروائے وہ مجھے دے دے تو میں کر لوں گا ہاں جی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں انکوائری کر کے آپ کو دوں ان کے وہ فروغ نسیم نے کہا جناب یہ کیس میں خود لڑوں گا ٹھیک ہے تو انکوائری کر کے لیا میں دیکھ کردہ کیے نا جناب اور وہ اشفاق صاحب تھے اس وقت کمشنر انکم ٹیکس وہ بھی وہاں موجود تھے انہیں انہوں کیا یار تو کہ میں گریڈ دا افسر تم شرم کر یہ نہیں بنتا ان کا چھڈ یار ایس کر لوں آپ سیر سپاٹے کریں گے برطانیہ دی سیر کریں گے جا کے انہوں نے ٹکٹ سرکاری خرچے سے جاواں گے تو انکوائری بھی کر لیں گے نال اپنے موجاں مجھے بھی کر لیں گے اب آخری بات جو انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے یہ کہا کہ محمد بن سلمان نو ویکھ وہ جڑا آرڈر کرتا کہ میں انہیں سارے شہزادے پھڑ کے اندر کر دیتے ہیں تو تیرے تو 4 بندے نہیں اندر ہوتے کہتے میں کہ جناب وہ کنگڈم ہے وہاں بادشاہت ہے یہاں جمہوریت ہے یہاں عدالتیں ہیں یہاں آئین ہے وہاں تو شہزادے کا جو فرمایا ہوا ولی عہد کا وہی قانون ہے یہاں میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ یہ انکوائری کرنی ہے تو آپ لکھ کے نہیں دے رہے یہ تو حال ہے زبانی کلامی کیا لکھ کے دیں میں نے تو کہا اب یہ جناب خود کو محمد بن سلمان سمجھنا جناب میں جو کہوں اس پہ عمل ہو جائے
ان دنوں نئی نئی وہ ایکسرسائز مشینیں آئی تھی نا سلمان صاحب سے, ان پہ ایکسرسائز کرتے کرتے وہ ہاتھ چھوڑ کے تو یہیں جا رہے ہیں ایکسرسائز کرے کرتے ہیں جی. ہاں جی, تو وہ ایسے انہوں نے حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایک چارج شیٹ انہوں نے جو بشیر میمن صاحب ہے نا, ہاں جی, کل کو اختیارات کے ناجائز استعمال کے لیے ایک جو کوشش ہے بالکل وہ ایک بڑا کیس بن سکتا ہے یہ. اور ایک مخالفین کو دبانے کے لیے سرکاری مشینری یا سرکار انتظامیہ کو ہاں جی یا لا انفورسنگ ایجنسیز کو استعمال کرنا جو ہے یہ بھی جرم ہے. بالکل. تو بھائی صاحب ہائی ٹریزن کا کیس تو ان کے خلاف بنتا ہے کہ مخالفین کو پکڑنے کے لیے آپ آئین اور قانون کو سبوتاژ کر دیں. وہ اس کے خلاف کیا کیس تھا ہائی ٹریزن کا مشرف کے, جو 12 اکتوبر 1998 کو 99 کو جی انہوں نے اقدام کیا تھا, اس کو تو پارلیمنٹ نے ویلیڈیٹی دے دی تھی, جی ترمیم کر دی تھی اس کو, اس اقدام کو جائز قرار دیا تھا. اس میں نہیں پھنسے وہ. ہاں جی, وہ پھنسے ہیں 2007 والے پی سی او میں, جب ججوں کو انہوں نے نومبر ہاں جی میں گھر بھیجا 3 نومبر 2007 کو جو پی سی او, اس میں وہ پھنسے, اس میں ان کو پھانسی کی سزا ہوگی. ہاں جی, سزائے موت ہوئی. بالکل بالکل. وہاں کیا تھا, ججوں سے پی سی او کے تحت حلف لیا, صرف یہ معاملہ تھا, آئین کو سبوتاژ کیا. اب ایک جج کو پھنسانے کے لیے غیر آئینی اقدام کرنے کے لیے ہم مجبور کر رہے ہیں ایف آئی اے کے ڈی جی کو, بالکل, اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اور ایف بی آر کو, ہاں جی, کہ بھائی یہ نہیں چاہیے تھا. اس پی سی او میں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کی سرکت میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہہ رہا ہے یہ ہائی ٹریزن ہے. یہ انہوں نے سنگین غداری یہ ہے. بالکل. آئین کچھ اور کہتا ہے. فروغ نسیم صاحب, شہزاد اکبر صاحب, میں نے یہ پہلے کہا یہ یہاں ملنے نہیں ہے, انہوں نے باغ بھول جانا ہے. انہوں نے دیکھ لیجیے گا, اگر کوئی آئین کتابیں اور آئین کی تابع داری کرنے والی یہاں حکومت آ گئی تو یہ انہوں نے ادھر ادھر ہو جانا ہے. یہ ملنے ملنے کوئی نہیں ہے. آپ کے وزیر اعظم ہائی ٹریزن کا کیس ان لوگوں پہ بنتا ہے. یہ وہی کام ہے کہ اپنی مرضی کے اس جج کو کہ جو ان کی مرضی کا نہیں ہے ہٹانے کے لیے یہ کاروائی ساری ڈالی انہوں نے, ایف آئی اے کو استعمال کرنے کی کوشش کی, اور بعد میں کیا, بالکل کیا, ریفرنس فائل بھی کیا, سارا کچھ کیا. اور اپنی ناپسندیدہ ججوں کو ہٹانے کے لیے وہ پی سی او کیا ہے. دونوں برابری کام ہے. تو آپ اتنے خوش نہ ہوا کریں اپنے وزیر اعظم کو کہ یہ جناب بڑے ہیں, 22 سال کی خدمات میں 22 سال انہوں نے کوشش کی ہے, یہ ہے وہ ہے, بال ٹیمپرنگ کر کے وہ آ جاتے ہیں بندے. ٹھیک ہے, ٹیمپرنگ 25 سال, ہاں 25 سال, 3 سال تو وہ شروع میں تو وہ نیٹ پریکٹس میں گزر گئے. نہیں وہ تھی نا, وہ شروع میں ان کی جو تھے نا طریقے, پاکستان تحریک انصاف, یہ اس طرح پولیٹیکل جماعت نہیں تھی, یہ ایک طرح سے انہوں نے تنظیم بنائی تھی. ایک تنظیم تھی سیاسی جماعت میں جس میں دیگر جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہو سکتے تھے مشاورت کے لیے. یعنی کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ نون لیگ والا, اس میں نون لیگ والے بھی بیٹھ کے مشورہ دے سکتے تھے, دوسرے صحافی بھی تھے, کانسٹیٹیوشن بنانے والوں میں سارے ملے جلے سے لوگ تھے. اس کے جو دستور تھا. صحیح ٹھیک ہو گیا سر. اس پہ کسی نے تفصیلی بات میں نے آپ سے کرنی ہے, یہ تحریک انصاف کے بننے میں اور 25 سال کے سفر میں, کیونکہ آپ نے بھی کافی عرصہ بڑے قریب رہ کے ان کے ساتھ کام کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کر لیں گے. اس پہ کسی دن کرتے ہیں تفصیلی بات. اب میرے خیال بہت ہو گیا, لمبا نہیں, کافی ہو گیا سر, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لمبا کر ہی لینا, یہ جو سے کو ٹوکا نہ کریں بیچ میں. نہیں نہ ٹوکا, مطلب یہ نہ کیا کرو کہ یار ٹائم زیادہ ہو گیا تو کلوزنگ کر دو. چلو بات کر, چلیں آج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے سن لی تمام معاملات پہ. چودھری صاحب کی رائے, آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.